السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آج بات کرنے جا رہا ہوں کسانوں کی موومنٹ کے بارے میں جو انڈیا میں ابھی ہو رہی ہے اور جو گلوبل جو ہے نا اٹینشن جو ہے نا وہ گریب کر رہی ہے ابھی اور ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے گلوبلی، اور انڈین گورنمنٹ کے لیے بہت ہی امبیرسمنٹ کا باعث بن رہی ہے یہ موومنٹ، اور اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ پچھلے دنوں میاں خلیفہ کا ایک ٹویٹ آیا تھا اور انہوں نے اپنا سپورٹ جو ہے نا اپنی سپورٹ شو کی تھی فارمرز کی موومنٹ کے لیے، اور اس کے بعد ہی کچھ دنوں بعد ہی گریٹا تھنبرگ جو ہے انوائرمنٹ کی جو موسم گلوبل وارمنگ کی جو ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا اور سملر جو ہے نا سپورٹ ظاہر کی تھی پیسفل موومنٹ کے لیے۔ انہوں نے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ سپورٹ کرتی ہیں اس موومنٹ کو۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ دہلی کی پولیس نے ان کے خلاف FIR درج کر لی ہے، اور جو انڈین گورنمنٹ بھی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ لوگ جو باہر کے لوگ ہیں، انٹرنیشنل لوگ، میڈیا کے لوگ بھی اور دوسرے لوگ بھی جو ہے نا کنٹریز، وہ اپنے کام سے کام رکھیں اور ہمارے انٹرنل میٹرز میں دخل اندازی نہ کریں۔ تو پھر ایک اور ابھی ٹویٹ آیا یسٹرڈے کو گریٹا تھنبرگ کی طرف سے کہ میں جو ہے نا میں ڈرنے والی نہیں ہوں، تو میں اپنا جو میری سپورٹ ہے فارمرز کے لیے، ان کی پیسفل جو موومنٹ ہے ان کے لیے، وہ میں اس کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گی اور اس کو چینج نہیں کروں گی۔ اگر آپ میرا تھم نیل دیکھیں گے اسی ویڈیو کو تو آپ میں اس کا چھوٹا سا جو ٹویٹ ہے یا میسیج ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ جو مودی کی گورنمنٹ ہے وہ بہت ہی کنفیوز ہو گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ ایسی موومنٹ بن گئی ہے جو دن بدن وہ بہت زیادہ پاورفل ہو رہی ہے، وہ اور زور پکڑ رہی ہے اور طاقت پکڑ رہی ہے۔ اور پہلے تو وہ اس کی سپورٹ انڈیا تک تھی، یا وہ کسان تھے جو ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہے تھے اس کے بارے میں، اور کچھ ساتھ بھی نہیں بھی تھے، لیکن اب یہ ہوا کہ اس نے انٹرنیشنل اٹینشن جو ہے نا وہ گریب کرنا شروع کر دیا ہے، اور باہر کا میڈیا، باہر کے پریزیڈنٹ ہوں، پرائم منسٹر ہوں، میڈیا کے لوگ ہوں، سیلیبریٹیز ہوں، جرنلسٹ ہوں، وہ سب جو ہے نا وہ ان کی توجہ کا بھی یہ باعث بن گئی ہے، اور انڈین لوگوں کے لیے، انڈین جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے بہت ہی امبیرسمنٹ کا باعث بن رہی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ یقیناً آنے والے دنوں میں خود سوچ رہا ہوں کہ یہ کچھ نہ کچھ انڈین گورنمنٹ ایسا کرے گی کہ وہ ان کی موومنٹ کو ختم کیا جائے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، جو فارمرز کی یونٹی ہے، پاور ہے نا، ان کو علیحدہ کیا جائے، ایک دوسرے کے خلاف کیا جائے، اور تاکہ وہ ایک دوسرے کی سپورٹ نہ کر سکیں اور ایک یونائٹڈ ہو کر انڈین گورنمنٹ کے لیے ایک وبال جاننا بن سکیں۔ یہ انتہائی مشکل اب گورنمنٹ کے لیے، جتنا انہوں نے اس بات کو اگنور کیا ہے، ڈیلے کیا ہے ان کے معاملات کو سالو کرنے کے لیے، اور ایگریکلچر لا جو انہوں نے بنایا اس کے پر بات کرنے کے لیے جتنا انہوں نے ڈیلے کیا ہے، اتنی یہ تحریک، یہ موومنٹ جو ہے نا زور پکڑ رہی ہے، اور انڈین کے لیے یہ ان کے لیے اب یہ ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، عزم کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے یہ کہ کسانوں کی تاریخ کتنی پاورفل بھی ہو سکتی ہے۔ ان کو وہم و خیال بھی میں یہ بات نہیں تھی کہ کسانوں کی تاریخ جو چند لوگوں پر شروع ہوئی تھی وہ اتنی زور پکڑ جائے گی اور اتنی بڑی انٹرنیشنل موومنٹ بن جائے گی۔ تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر آپ جو لوگ جانتے ہیں اس غازی آباد کو بھی اور دہلی کے ایریا کو بھی، ان کو پتہ ہے کہ وہاں خاردار تاریں بچھا دی گئی ہیں، وہ کنکریٹ بیریئر لگا دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ گراؤنڈز نیل لگا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے تاکہ ٹریکٹر یا کوئی لوگ جو ہے نا وہاں بہت بڑے اجتماع کی صورت میں وہاں نہ پہنچ سکیں، اور ان کو کسی طریقے سے ان کو روکا جا سکے۔ ہر طرف خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں، ہر طرف کنکریٹ کے بیریئر لگے ہوئے ہیں، اور گراؤنڈ پہ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ نیل لگی ہوئی ہیں کہ تو ٹریکٹر جو ہے نا وہ نہ آ سکیں۔ اب جو ان کی طرف کسانوں کی طرف سے جو کہا گیا سب کو کہ آپ جو ہے نا آپ اس بہت بڑی تحریک میں حصہ لیں اور اکٹھے ہوں، وہ 6 فیبروری ہے، 6 تاریخ کو، تو ساری دنیا جو ہے نا وہ اب اس 6 تاریخ کو دیکھ رہی ہے، جو ابھی بس ایک دن رہ گیا بس اس کو، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس وقت کیا ہونے والا ہے، اور یہ جو ہے نا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور انڈین گورنمنٹ جو ہے نا ان کے معاملات سالو کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے کون سا لائحہ عمل اختیار کرے گی،
وہ جو ایک مناسب سا ہوگا، ایک مناسب رویہ ہوگا، یا وہ ایک سخت رویہ اپنایا جائے گا ان کی موومنٹ کا زور توڑنے کے لیے؟ تو یہ جو سکھوں نے جو زیادہ فارمرز ہیں جو سکھ ہیں، انہوں نے جو پاور اور یونٹی شو کی ہے، سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کی انڈین گورنمنٹ ہے جو ہے ان کی نیندیں آرام کر دی ہیں، ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہ سکھوں کی موومنٹ جو صرف ابھی کسانوں کے معاملات حل کرنے کے لیے یا ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے یا ایگریکلچر لو ہے جو اس کے لیے بات کرنا چاہ رہی ہیں، اگر کسی اور معاملات میں اگر اٹھ کھڑے ہوں گے تو ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ سکھوں کی اس پاور کا، اس یونٹی کا سچی بات ہے کہ مودی کی گورنمنٹ کو ذرا بھی شائبان ان کو اندازہ نہیں تھا، ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ موومنٹ اتنا زور پکڑے گی کہ ان کو جان کے لالے پڑ جائیں گے، ان کے لیے ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور میں ذاتی طور پر سوچ رہا ہوں کہ جو انڈین کسانوں کی موومنٹ ہے، سکھ جو فارمرز ہیں ان کی موومنٹ ہے، وہ بہت ہی زبردست جا رہی ہے اور وہ یونائٹڈ ہیں، ان میں وہ کسی میں بھی توڑ پھوڑ کا عمل جاری نہیں ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو رہا ان بٹوین کہ بندہ سوچے کہ نہیں یا آنے والے دنوں میں یہ شاید بکھر جائیں، ٹوٹ جائیں۔ تو میں یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی یونٹی برقرار رکھیں گے، اپنی پاور شو جو ہے اس کو برقرار رکھیں گے، پیسفل رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، اور اس ظلم و جبر کے خلاف وہ ہمیشہ آواز وہ بلند کرتے رہیں گے۔ اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے ان کی معاملات ہیں، ان کی ڈیمانڈز ہیں، ان کی جو وہ چاہتے ہیں کہ ایگریکلچر لو ہے جو اس کو یا واپس لیا جائے یا اس کو چینج کیا جائے، وہ یقیناً ان کی بات سنیں گے، اور پیسفل دونوں جو فریق ہیں وہ ایک پیسفل طریقے سے ان معاملات کو حل کریں گے، اس مسئلے کو حل کریں گے۔ لیکن ابھی تک جو ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈین کسانوں کی جو موومنٹ ہے وہ پوری دنیا میں آج ٹاپک بن گئی ہے۔ کوئی میڈیا ہو، کوئی نیوز پیپر ہو، یا کوئی سرکاری سطح پہ ان کی آپس میں بات چیت ہو، ان میں جو کسانوں کی تحریک ہے نا اس میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور یہ سکھوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جو ہے نا وہ جب یونائٹڈ ہوں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہ اب یہ ہندوؤں کے لیے سچی بات ہے، یہ ہندو کے جو ہے نا ان کے بھی اب دماغ کھل گئے ہیں، ان کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ۔ تو ویل ڈن سکھ جو کسان ہیں ان کے لیے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ یونائٹڈ رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، اور کبھی بھی ٹوٹیں گے نہیں۔